نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر اسلام با اطاعت خلفاء راشدین ایمان با محبت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حضرات و سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید برہان رشید کی 24 نمبر سورہ 24 نمبر جو سورت ہے اس کا پہلا رکوع ہے، جس کے تناظر میں ہم قرآنی تفسیر اور ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور معاملاتی زندگی کے اندر پائے جانے والے جو مسائل ہیں ان کے متعلق ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نور پارہ نمبر 18 کے اندر موجود ہے۔ اس صورت میں گھریلو زندگی جو ہے، معاشرت کی جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں اس صورت کے اندر عائلی زندگی یعنی کہ خاندانی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کیا گیا، پردے کے احکام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ پھر جو ابتدائی طور پہ جہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے وہ بہت بڑی معاشرتی بیماری کے جو صرف ایک انسان کو ہی تباہ و برباد نہیں کرتی بلکہ پورے کے پورے خاندان کو ڈیمیج کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، جس کو زنا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو ذکر فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا ہی سنگین اور بڑا ہی خطرناک قسم کا ایک واقعہ جس کو واقعہ عفق کے نام سے جانا جاتا ہے، غزوہ بنی مصطلق کے بعد جو درپیش ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک کے اوپر معاذ اللہ نازیبا الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں حضور علیہ السلام کا صبر و تحمل اور حضور کی جو ثابت قدمی ہے اس کا ذکر خیر موجود ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عصمت مطہرہ کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں
نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں ان میں سے خاص طور پہ یہ ادب کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آنا ہے تو حضور کی اجازت سے آنا ہے، اور جب بھی جانا ہے تو حضور کی اجازت سے ہی واپس جانا ہے، اس کا جو ہے وہ ذکر خیر موجود ہے۔ تو یہ اس کے چند ایک خصوصی موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً آئندہ اپنے جمعۃ المبارک کے خطبات جو ہیں ان کے اندر بھی ڈسکس کریں گے، اگر اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی اور حیات نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ آگے بھی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی اور اس کی جو آیات ہیں وہ 64 آیات ہیں، 64، اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر ہم ایک ایک رکوع کے حساب سے چلیں تو 9 جماعت جو ہیں وہ ہمارے اس کے اوپر چلیں گے، اور ان کے اندر بہت سارا مواد اور بہت سارا علمی ذخیرہ کہ جو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا ایک دستور دیتا ہے وہ اس کے اندر ذکر کیا جائے گا، جس میں پردے کے مسائل ہیں، گھر کے اندر داخل ہونے کے مسائل ہیں، کھانا کھانے کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت و حرمت اور جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، یہ سورۃ مبارکہ یعنی کہ جو سورہ نور ہے، انزلناها، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے، وفرضناها، اور اس میں جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں وہ تمہارے لیے جاننا، سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم نے ان کو کیوں نازل کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو، ان سے تم فائدہ حاصل کرو۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت جو ہے وہ بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہم قریب انشاءاللہ العزیز فائدہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی مسائل ہم نے اس صورت کے اندر نازل فرمائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جاننا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ ان سب مسائل کا تعلق تمہاری خاندانی، تمہاری عائلی زندگی کے ساتھ ہے، تمہارے گھریلو معاملات کے ساتھ ہے، اور اخلاقیات کے ساتھ ان مسائل کا تعلق ہے۔ ایک تو اس لیے جو ہے وہ جاننا تمہارے لیے ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نصیحت ہے تمہارے لیے، اور یہ چیز تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ دے گی۔ تو اس صورت کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، نازل کرنے کا یہ مقصد بھی بیان فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے، اور زنا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس کا جو اس کے بارے میں علمی طور پہ جاننا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ زنا کیا ہوتا ہے؟ زنا جو ہے یہ اخلاقی برائیوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور یہ اس قدر بڑی برائی ہے کہ جو بندہ زندگی میں اس کو ایک مرتبہ سر انجام دے لیتا ہے، وہ شخص ہمیشہ کے لیے عبدالآباد کے لیے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، الا کہ یہ وہ توبہ، سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کر کے گناہ کی معافی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ مگر بار بار اگر کیا جائے، ایک بار اگر کیا جائے تو یہ بہت بڑا وبال ہے بندے کی طبیعت کے لیے بھی، ذات کے لیے بھی، اور اللہ کی رحمت و برکت کے لیے بھی۔ تو اگر بار بار اس کو کیا جائے تو پھر یہ مزید جو ہے وہ بندے کی بدکاری، برائی اور بندے کی بد تہذیبی، بد نصیبی اور بد اخلاقی کا بہت بڑا جو ہے یہ ایک شعار بن جاتا ہے، اور ایک یہ بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برائی بھی بہت بڑی ہے، اور یہ فحاشی ہے، بریانی ہے، بے حیائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راستہ بھی بڑا گندا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت خطرناک، بڑا غلیظ قسم کا اور بڑا ہی برا راستہ ہے کہ جس کو
ہر دور کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر نبی نے اسلام کے معیار کے حساب سے انتہائی خطرناک اور غلط اور کبھی قسم کا جو ہے یہ فعل قرار دیا ہے۔ زنا ہوتا کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے اصطلاح شرع کے اندر کہ کسی بھی مرد اور عورت کا آپس میں بغیر نکاح کے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کے علاوہ آپس میں جسمانی تعلقات کو قائم کرنا، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مرد کا عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے بغیر جو ہے جسمانی تعلق کو قائم کرنا، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ اب نکاح کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بغیر نکاح کا تو پتہ چل گیا کہ جن کا آپس میں نکاح نہیں ہوا، لیکن دوسری بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اور ایک عورت اگر پہلے نکاح شدہ ہے اور اس کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہے، تو اب وہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور غیر مرد کی طرف متوجہ جب ہوتی ہے اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ جب جنسی تعلقات اپنے قائم کرتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح کی موجودگی میں، نکاح کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کا عمل جو ہے، جو اس انداز سے ریلیشن اور تعلق آپس میں قائم ہوتا ہے، اس کو شریعت کی نگاہ کے اندر زنا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو زنا جو ہے یہ کس قدر غلیظ ہے اور کس قدر یہ خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، فاجلدوا، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، ان کو اذیت دی جائے گی، کوڑوں کی سزا ان کو دی جائے گی، کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کو، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے، مرد کو بھی 100 کوڑے لگیں گے سزا کے طور پہ اور عورت کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ زنا کرنے والے جو دو افراد ہیں ان دونوں کی کیفیات مختلف ہیں، دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ کام کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے دونوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک، ایک حدیث پاک کے اندر حکم ہے اور ایک قرآن پاک میں ہے۔ یہ جو حکم ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ کنوارا مرد اور کنواری عورت کے لیے ہے، غیر شادی شدہ مرد ہو، غیر شادی شدہ عورت ہو، تو یہ دونوں آپس میں جسمانی تعلق بغیر نکاح کے اگر بنا لیتے ہیں، ربط قائم کر لیتے ہیں، تو اس عمل کے وقوع کی وجہ سے صرف گفت و شنید یا بات کرنے کی حد تک نہیں یا میل ملاپ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی طور پہ اس واقعے کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر زنا کا عمل پایا جائے گا تو پھر جو ہے اس کے اوپر حد کو لاگو کیا جائے گا اور حد اس کے اوپر جاری کی جائے گی، اور وہ حد کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے اس کو زانی کہا جاتا ہے، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہونے کی حالت میں یہ کام کرتا ہے تو اس کو قرآن جو ہے وہ لفظ محسن کے نام سے، محسن سواد کے ساتھ، میم ہا سواد اور نون، محسن کے نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حدیث متواترہ، یعنی کہ حدیث متواترہ ایسی حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محدثین کے زمانے تک ہر دور میں جس حدیث کو ایک کثیر جماعت نے روایت کیا ہو، اور وہ جماعت بھی ایسی ہے کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر ان کو جو ہے وہ عادل اور جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ متحقق ہونا ان کا شمار نہ کیا جائے، تو ایسے افراد جس روایت کو ذکر کرتے ہیں اس کو حدیث متواترہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث متواترہ سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس مسئلے کی حیثیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ قرآن کی آیت مبارکہ سے اور نص قطعی سے ثابت ہوا ہے۔ تو یہ جو کوڑے لگانے کی جو سزا ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر یہ کام کریں تو ان کو محسن کہا جاتا ہے، تو حدیث متواترہ سے ان کی جو سزا منقول ہے اس کو رجم کہا جاتا ہے۔
ان کو رجم کیا جائے گا۔ اب رجم کیا ہوتا ہے؟ رجم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک قد کے برابر یا گردن تک جو ہے زمین کے اندر گہرا گڑھا کھودا جائے گا، اور ان کو اس گڑھے کے اندر دفن کر کے سر اس کا جو ہے صرف باہر ہوگا، تو چاروں طرف سے اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ یہ اس قدر جو ہے یہ خطرناک اور غلیظ قسم کی یہ بیماری اور یہ بدکاری یہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تجویز فرمائی ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں اگر پتھر لگنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم اس کے لیے خاص ہوتا ہے، اس ٹائم میں اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے، اس کا گناہ معاف ہے چونکہ اس نے دنیا میں اپنی سزا کو بھگت لیا ہے، اور اگر وہ بچ جائے تو اس کا گناہ بالکل معاف ہے چونکہ اس نے سزا کو بھگت لیا ہے۔ اب زندگی میں اس کو کبھی بھی لفظ زانی کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا، اس کا گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو غیر شادی شدہ یا مرد ہو، فاجلدوا كل واحد منهما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے ان دونوں میں سے ہر ایک کو۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کے اوپر پراپوگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام کے اندر سزائیں بڑی جناب سنگین قسم کی ہیں، بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں کہ بندے کا جناب رہتا کچھ نہیں ہے اور اس کا جناب بگاڑ کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس کی ہر چیز کو۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اسلام جو ہے یہ جابرانہ، ظالمانہ اور اپنی بندے کے اوپر اپنی تعبیرات اور اپنی تاثیرات کو مسلط کرنے والا دین ہے، یعنی کہ ظلم والا دین، اس کو دوسرے لفظوں کے اندر تعبیر کر لیں، جان لیں تو یہ جو ہے سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بات کہتے کون ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام کو سمجھنا جاننا تو دور کی بات ہے، کبھی اسلام کے راستے کی طرف بھی نہیں آئے۔ اہل مغرب جو ہے، غیر مسلم جو اقوام ہیں یا افراد جو ہیں، وہ اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب ذرا تھوڑا سا ان کی طرف بھی جو ہے ایک توجہ کر لیتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کا اپنا حال کیا ہے، اور وہ خود اپنے تائیں جو ہے اس کے زنا کے بارے میں یا اس طرح کے معاملات کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک حوالہ موجود ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں جب امریکہ کے سپاہی جو ہیں اپنے دوست ملک برطانیہ کی مدد کے لیے جب آئے، برطانیہ ان کا اپنا دوست ملک ہے تو ان کی فوج بھی ان کی دوست فوج ہوئی۔ اب جب اپنے دوستوں کی معاونت کے لیے دوسری جنگ عظیم کے اندر مسلمانوں کے خلاف جب وہ اکٹھے ہوئے تو لکھتے ہیں کہ وہ چند سال جب برطانیہ میں ٹھہرے، تو برطانیہ سے چند سال ٹھہرنے کے بعد جب واپس گئے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 بچے جو ہیں، چند سال صرف وہ وہاں پہ رکے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 حرام کے بچے پیدا ہوئے تھے ان کے زنا کے تعلق کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس کو حدود کو غلط کہتے ہیں، جب حدود نہیں ہوگی تو معاشرے کے اندر تو پھر برائیاں پھیلیں گی۔ اب ایک قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور جو ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر مال اتنا جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے کہ جس کے اوپر چوری کی حد لاگو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ چور اگر کسی کا مال طلب کر لیتا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کی مقدار ثابت ہو جاتی ہے کہ اتنا مال اس نے چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہ ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ کسی کا مال ہتھیانا یا اس کے اوپر قبضہ کرنا، چوری کر لینا، اس کی مرضی کے بغیر اس کو اس کے چھپے چھپائے اٹھا لینا، یہ کوئی چھوٹی کماہٹ تو نہیں ہے۔ ایک بندہ محنت کر کے مال کماتا ہے، تصرف کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ آسانی سے جناب چوری چھپے اس کا مال اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کیا دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب اس چوری کو اگر زمانے کے اندر آزاد چھوڑ دیا جائے اور چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں اور جو شرعی طور پہ اس کی حد جو ہے وہ لازم کی گئی ہے اس کے اوپر، اگر وہ اس کے اوپر جاری نہ کیا جائے، اس کے اوپر ہمیں امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو پھر کتنی بڑی خرابی پورے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کسی کا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آئے دن چوریاں، ویسے یہ آج کل کیوں چوریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حد لاگو نہیں ہوتی، ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
ظلم جو ہوتا ہے، جب تک ظلم کا تعاقب نہ کیا جائے اور ظلم کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ ظلم اپنی مرضی سے بیٹھتا نہیں آرام سے، یہ معاشرے کے اندر جڑ پکڑتا جاتا ہے اور جناب یہ اپنا تعفن پھیلاتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جناب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، شریف طبقہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چور کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک معمولی سا کام ہے، عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو سمجھنے بڑی معمولی سی چیز ہے، لیکن شرعی مسئلہ کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا۔ تو اس کو اگر ہم معمولی سا سمجھ بھی لیں اگر بالفرض، تو اس سے معاشرے کے اندر اتنی خرابی اور اتنی جو ہے وہ بد نظمی پیدا ہوتی ہے، تو زنا تو اس سے آگے کی بات ہے۔ کسی کی عزت کو خراب کرنا، کسی کے معاملات کو ڈسٹرب کر دینا، گھر کے سکون کو تباہ کر دینا، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے۔ عزت کے اوپر تو کوئی بھی، ہر بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، عزت کے اوپر تو کوئی بھی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہم تو گالی سننا برداشت نہیں کرتے، اوے کہنا برداشت نہیں کرتے، بدتمیزی کے ساتھ بلانا برداشت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ جناب اس کے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا جائے اور اس کی عزت کو خراب کیا جائے اور جناب اس کو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ تماشا بنایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے، اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں، یہ حدود بندے کو انسان کا بچہ بناتی ہیں۔ جو ٹریک سے ہٹ جائے اور معاملات کے اندر خرابی پیدا کرے، تو یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 70,000 جو ہیں دوست ملک کے اندر وہ لوگ آ کے ٹھہرے اپنے دوستوں کی فیور میں، ان کی مدد کے لیے، تو جناب اپنے دوستوں کے گھروں کو بھی اجاڑنے انہوں نے شروع کر دیا، اور 70,000 جو ہیں سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے یہ بچے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جو جنسی لا علاج بیماریاں انہوں نے ایک دوسرے کو بطور تحفہ دی ہوں گی، ان کا پھر اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کی طبیعت، میرا مزاج اور طرح کا ہے، اگلے بندے کا مزاج اور طرح کا ہے، اور جب مزاج آپس میں نہیں ملتے، جراثیم آپس میں کنورٹ ہوتے ہیں، تو پھر معاملات کافی سارے خراب ہوتے ہیں، بیماریاں اور جناب بڑے ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ان کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے بیماریاں اور تعفن پھیلایا، اس کا دکھ اور اس کی تکلیف بات کی بات ہے۔ صرف ان سے حاملہ ہونے والی عورتوں سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں مغرب کے اندر کے، جو لوگ اسلامی سزاؤں کو اچھا نہیں سمجھتے، 70,000 حرام کے بچے ان کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور وہ بھی ان کے اپنے دوست ملک کے اندر۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ اسلامی حدود کو معاذ اللہ غلط کہتے ہیں۔ تو اسلامی حدود جتنی بھی ہیں، یہ معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص قتل کے بدلے میں ہوتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قصاص تم لو، بدلے کے اندر تم قتل کرو۔ ہماری تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلے کے اندر قتل کرنے میں تمہارے لیے عافیت ہے، تمہارے لیے سکون ہے، تمہارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اب ایک طرف قتل کیا جا رہا ہے شرعی تقاضے کے مطابق، اور اس کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے امن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں امن اس لیے ہے کہ ایک بندے نے تو ظلماً قتل کر لیا، اگر اس کو روکا نہیں جائے گا تو وہ کل کو پھر اس کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، جلال اس کے اندر پھر آ جائے گا، وہ پھر جناب اپنی مرضی سے گن پکڑے گا تو کسی کو بھی مار دے گا، وہ ڈاکہ زنی بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، صرف کیا ہے کہ اس کو کوئی کہتا کچھ نہیں ہے، وہ ایک بندے کو پھر قتل نہیں کرے گا بلکہ وہ کئی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا جب اس کو روکا نہیں جائے گا۔ تو قصاصاً جب تم اس کو قتل کرو گے نا، تو پھر اس کی وجہ سے باقی سارے لوگ بھی متنبہ ہو جائیں گے اور متوجہ ہو جائیں گے، تو کوئی بھی بندہ کسی کو ظلماً اور عمداً جان بوجھ کے قتل نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے عافیت ہے اور تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس لیے حدود اسلام کے امپلیمنٹ ہونے میں، ان کے جاری ہونے کے اندر لوگوں کے لیے بہت ساری جو ہے وہ رہنمائیاں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، خواہ وہ غیر شادی شدہ زانی مرد ہے یا زانیہ عورت ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، ان دونوں کے بارے میں حد لگاتے ہوئے تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے۔ ان دونوں کو جب تم نے حد لگانی ہے تو حد لگاتے ہوئے تمہارے دل میں رحم نہ آئے۔ اب اس حد لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد کے سارے کپڑے اتار دیے جائیں، صرف جو شرمگاہ ہے اس کو ڈھانپا جائے گا،
اور سارے کپڑے اس کے اتار دیے جائیں گے، اس کے اعضائے مخصوصہ جو شرمگاہ ہے اور اس کا چہرہ، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ باقی اس کے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے، درمیانی چوٹ، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم، اور اس کو جو ہے اس طرح سے سزا دی جائے گی، تعزیراً اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور عورت کے لیے بھی حکم تو یہی ہے، لیکن اس کے جسم کو برہنہ نہیں کیا جائے گا، اس کو برہنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ سزا جب ان کے اوپر جاری کی جائے گی تو پردے کی حالت میں نہیں ہوگی، علل اعلان ہوگی، سارے لوگ مجمع عام کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، ایک صحابی کہتے ہیں ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے یہ کام ہو چکا ہے، زنا ہو چکا ہے۔ اب ان کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا، اور خود آ کے وہ اپنے اس عمل کا جو ہے وہ اقرار کر رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، حضور نے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو، چلے جاؤ یہاں سے، ارجع، چلے جاؤ، فاستغفر، اور اپنے گناہ کی اللہ سے جا کے توبہ کرو۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زنا کی حد دو طرح سے بندے کے اوپر لاگو ہوگی۔ ایک بندے نے زنا کیا، اس کا گواہ کوئی نہیں تھا، اور اس نے خود بھی اقرار نہ کیا، تو اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خود آ کے اقرار کر لے کہ میں نے کیا ہے، ثابت بھی ہو گیا اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر حد کو لازم کیا جائے گا، ایک۔ اور دوسرا، اگر کوئی آ کے الزام لگاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے پاس کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے، کم از کم 4 گواہ۔ دیکھیں حد کے بھی لاگو ہونے کا اب طریقہ دیکھیں، ایویں ہی پکڑ کے اللہ نے مسلط نہیں کر دیا کہ جو کوئی مرضی اٹھ کے آ کے کہہ دے کہ نہیں فلاں بندے نے یہ کام، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایویں جناب تان و تشنیع، ایویں الزام تراشی، بہتان بازی لگا کر دی جاتی ہے۔ وہ دیکھو جی فلاں بندہ جا رہا ہے، اس کا تعلق فلاں عورت کے ساتھ ہے، حد ہو گئی ہے بھائی۔ یا اس طرح کے معاملات، الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، صرف ایک بندہ کہ جس کے کہنے سے آ کے وہ کہہ دے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کے اوپر حد کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ میں اربعۃ شہداء، 4 گواہ لے کے آؤ، اور وہ 4 گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ آپ بھی ان کی سچائی کی گواہی دیں، آپ بھی دیں، آپ بھی دیں، آپ بھی دیں کہ ان لوگوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، عادل گواہ ہونے چاہیے۔ اسلام نے ایک معیار قائم کیا ہے، عادل گواہ ہو کہ ان کے بارے میں وہ ساری دنیا، سارا علاقہ، سارا محلہ کہے کہ ان لوگوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ان لوگوں نے کذب بیانی نہیں کی، یہ عادل ہیں، یہ انصاف پسند ہے۔ تو ایسے لوگوں کی گواہی کے اوپر حد زنا کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، مسلط کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نہیں تو وہ آئے تو انہوں نے آ کے خود عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہاری مہربانی ہے، جاؤ، سوچو تم کیا رہے ہو، جاؤ، اس کی حد دیکھو تو صحیح کیا ہے، جاؤ اپنے گناہ کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ حضور نے ان کو فرمایا اور اپنا رخ انور پھیر لیا، اور پھر سامنے سے آئے اور پھر آ کے یہی بات کی، انہوں نے پھر وہی، حضور نے یہی جواب ارشاد فرمایا ارجع فاستغفر لذنبک وتوب الیہ، کہ اللہ سے جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن وہ چونکہ خدا خوفی تھی نا، ڈرتے تھے اللہ سے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اب میں کسی طریقے سے اپنی جان چھڑواؤں اور دنیا کے اندر میں اس کی تکلیف کو برداشت کر لوں، آخرت کے اندر سزا بڑی اوکھی ہے۔ ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، ہمیں تو اللہ نے کہنے کچھ نہیں ہے، اسی تو اللہ نے لاڈلے ہیں۔ وہ جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اگر چھوئے بھی تو جناب وہ بس 40 دن جو موسیٰ علیہ السلام کی عدم وجودگی میں ہمارے بڑوں نے بچڑا پوجا تھا، بس اتنی دیر ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ چھوئے گی، اس کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں ہمیں جہنم کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ حال اب ہمارا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے اندر ذکر کیے گئے یہودیت کے احوال جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، آج بھی ان کے احوال نہیں بدلے۔ آج کے یہودی بھی اسی طرح کے ہیں جیسے آج سے 1400 سال پہلے کے تھے، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں،
ان کے دور کے اندر یہودیت کی جو چالیں تھیں، جو ان کی خرمستیاں تھیں، جو زمین تو سرگرمیاں تھیں، سازشیں تھیں، آج کے یہودیوں کا بھی وہی حال ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان بدل گیا، جیسا قرآن میں تھا ذکر کیا گیا ویسا نہیں رہا. مسلمان بدل گیا لیکن یہودی نہیں بدلا. یہ مزاج ہے ہمارا. ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے کہنے کچھ نہیں ہے، اسی جناب پرادہ حق بھی کھا جائیے، اودا سکون بھی تباہ کر دئیے، اودا بیڑا غلط بھی کر دئیے، اور جناب نیندر بھی تباہ کر دئیے، تو سانو رب نے کچھ بھی نہیں کہا. اسی نے اللہ نے بڑے لڑ لیا. کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ نے کلمہ جو پڑھیا ہے، کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کی مانی ایک بھی نہیں. لیکن وہ لوگ ڈرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، متنبی کیا فرمایا، بس کر دو، نہ بار بار کہو حضور سے، کہیں تمہارے پر حد نہ لگ جائے. حضور تمہیں بچا رہے ہیں، بچ جاؤ. لیکن وہ اپنا ایک ایمان تھا نا، ان کا اپنا ایک جذبہ تھا کہ نہیں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اس کی خلاصی تب تک نہیں میں چھوڑوں گا یہ جان جب تک میرا دل جو ہے مطمئن نہ ہو جائے. میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. جیسے وہ ایک اور روایت ہے نا، ایک صحابی تھے تو انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو آگے حضور کے پاس، یا رسول اللہ ہلاک، تو حضور میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے اس کیا، حضور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی ہے، میرا روزہ باطل ہو گیا ہے. اب اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا، کیوں آ کے بتایا حضور کو؟ جس طرح ہم چھپا لیتے ہیں وہ بھی چھپا لیتے ہیں ہماری طرح. لیکن ان کو فکر تھی، ایک گناہ اگر کر کے بندہ اس پہ نادم نہ ہونا، پھر گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، چسکا پڑ جاتا ہے. گناہ کی لذت بڑی میٹھی ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خمیر، یہ جراثیم ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو. شیطان کے بہلانے کی وجہ سے بہکانے کے کام ہو تو گیا ہے، لیکن یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو، ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اس لیے آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کیا حضور ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، حضور ہم سے یہ جرم ہوا ہے. تو ابوبکر صدیق نے ان کو کہا کہ چوتھی بار حضور سے نہ کہنا، نہیں تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا. لیکن وہ باز نہ آئے، اور چوتھی مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کر دیا. آقا کریم علیہ السلام پھر ان کی طرف اب سیدھے طرح متوجہ ہوئے، پورے جلال میں، پورے غصے میں. حضور نے فرمایا لعلک قبلت او امرت او نذرت. حضور نے فرمایا کہ شاید تو نے بس دیکھا ہو، ابھی بھی دیکھے حضور بچا رہے ہیں حد سے. کتنے کریم نبی ہیں. یہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا یار ہو سکتا ہے کہ تم نے بس بوسہ لیا ہو، لعلک قبلت، بس عورت کا بوسہ لیا ہو تم نے، یا تم نے صرف اس کو دیکھا ہو، یا صرف ابھی تم نے زنا کا ارادہ ہی کیا ہو. غور کرو ذرا تھوڑا سا، کہیں بچ گئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو. عرض کیا حضور نہیں، میں کر چکا ہوں، عمل مجھ سے واقع ہو گیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی کا جنون، کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ پھر بچانے کی کوشش کی. ایمانی جذبہ دیکھیں آپ صحابہ کا. حضور نے فرمایا کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ قال لا. عرض کیا حضور نہیں، پاگل نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے. آج اگر بچ گیا تو آئندہ بھی کروں گا. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، بچ گیا تو آئندہ بھی مجھ سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. جس شیطان نے مجھے اب بہکایا ہے پھر بھی بہکا سکتا ہے، چونکہ تعلق ایسا ہے نا عورت کے ساتھ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اذهبوا به فرجموه، اب لے جاؤ اس کو جا کے رجم کرو. کتنا حضور نے رحم دکھایا، کتنا کرم کیا، صرف کس لیے کہ میرے کسی امتی کو عذاب چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، عذاب ہی ہے، تکلیف ہی ہے. اس وقت بھی ذہن اور دل اس کو برداشت کرے گا، جسم اس کو قبول کرے گا. آج بھی کر رہا ہے، جو اذیت اس وقت ہوگی وہ اذیت آج بھی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے آج کی اذیت تھوڑی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اذیت وہ ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے عبدالآباد کے لیے. اس لیے آج باز آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اس طرح سے حضور نے اپنا جو ہے وہ عمل فرمایا. تو فرمایا کہ تم اس میں کبھی بھی بالکل تم نرمی نہیں برتو گے. جو حد لاگو ہے کہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، تم نے حد جو ہے وہ جاری کرنی ہے اور تم نے اس کے بارے میں وہ ہے وہ کرنا ہے، اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کروانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان والے
یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ. یہ میں نے پہلے بات کر دی کہ مجمع عام کے اندر سزا دی جائے گی، جناب ڈکی چھپی نہیں، مجمع عام کے اندر، تاکہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور لوگ بھی اس طرح کے گناہ سے باز آ جائیں. آگے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد جو ہے وہ کسی نیک پاک باز عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو یا پھر زانیہ عورت سے یا پھر مشرکہ عورت سے. یہ ویسے آیت مبارکہ منسوخ ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ جناب زنا کرنے والا جو مرد ہے یا عورت ہے، یہ ہے تو ایک گناہ اور بڑی بڑی بری بیماری ہے، لیکن اس میں لذت ہوتی ہے. تو چونکہ اس لیے بتایا گیا کہ نیک عورت کے ساتھ اگر وہ نکاح کرے گا زانی مرد، تو اس عورت کے اوپر لوگ انگلیاں کسیں گے، معاشرہ اس کے اوپر جینا تنگ کر دے گا، محال کر دے گا اس کے لیے معاملات کو. لوگ کہیں گے یہ فلاں مرد کی بیوی ہے جو ایسے ایسے کرتا ہے. اور اسی طرح اگر نیک مرد کسی زانیہ عورت سے نکاح کر لے، اور زانیہ بھی ایسی کہ جس کا کام ہی یہ ہے اور وہ عام روٹین میں یہ کام کرتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ کر لے گا تو پھر مرد کو جینے نہیں دیں گے لوگ. تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری زندگی پرسکون ہونی چاہیے، لہذا تم نے نکاح اس عورت سے یا اس مرد سے کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے زمانے میں تمہیں مشکل برداشت نہ کرنی پڑے، بلکہ تمہیں لوگوں کی طرف سے اچھی جو ہے وہ جو خواہشات ہیں یا اچھے معاملات تمہارے ہوں، اور تمہارا سکون جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اس چیز کو مومنین کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کا نکاح نہ کرے. لیکن اگر کسی بندے نے کوئی ایک آدھ مرتبہ کیا ہو گیا ہو اس سے، یا کسی عورت نے کوئی ایک آدھ مرتبہ اس سے یہ عمل سرزد ہو چکا ہو، اور اس نے سچے دل سے توبہ کر بھی ہو کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی، تو وہ اچھے نیک پاک باز مرد اور اچھی خاتون کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ایک بڑا اہم مسئلہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چلتا ہے، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک باز عورتوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں. بہتان لگاتے ہیں، اور کس کا؟ زنا کا. زنا کا بہتان، جو کردار کشی کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فلاں مرد ان کے گھر آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ. اور ہمارے یہ جو ڈرامے وغیرہ ٹی وی پہ چلتے ہیں، دیکھتا تو میں نہیں ہوتا لیکن سنتے بھی ہیں، اور کئی سارے کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں. یہ صرف اویئرنیس میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک مبلغ یا ایک مقرر بندے کی حالات حاضرہ کے اوپر توجہ اور نظر ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایویں یہ نہ سمجھو کسی بڑے شوق نال لینے ہیں. میں رات بھی ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو شاید یہیں پہ ہوں، میں اجامت کروا رہا تھا، تو وہاں پہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا. یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو امام مسجد بڑے شوق سے کرکٹ کا میچ دیکھتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس میں بے پردہ خواتین دکھائی جاتی ہیں اور مشہوریاں چلتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کہاں تک ہمارے اعمال کو محفوظ کیا ہے. اور اللہ کا بڑا ہی شکر ہے اللہ کا مجھے شوق ہی نہیں ہے نہ دیکھنے کا نہ کھیلنے کا. الحمدللہ یہ بچپن سے یہ خدا داد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ کیا ہوا ہے. میں بالکل نہ کرکٹ دیکھتا ہوں، یہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں کئی لوگ، اب آپ دوست بھی ہیں، تعلق بھی ہیں. میں آج بھی ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا یار جی تو چار بندے تسی بیٹھ کے میچ کی گل کر دو، مجھے لگتا پتہ نہیں کیڑی دنیا دیا گلاں ہو رہی ہیں. الحمدللہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے. اور میں ہمیشہ کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا کے رکھے. تو اگر ایک بندہ اس طرح سے الحمدللہ محفوظ کیا ہوا، اللہ نے کوئی ڈرامہ الحمدللہ اس طرح کا شوق نہیں ہے بالکل کوئی بھی دیکھنے کا، تو اس طرح کے ڈراموں کے اندر بھی یہ باتیں چل رہی ہیں. سالی کا تعلق بہنوئی کے ساتھ، بہنوئی کا تعلق سالی کے ساتھ، سوتیلے باپ کا تعلق سوتیلی بیٹی کے ساتھ، یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دکھا رہے ہیں، یا بس ایویں ہی اپنی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور جناب اپنی TRP لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے. یہ دیکھنا بھی حرام ہے
اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اگر 100 بندہ دیکھ کے 99 بندے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اگر ایک نے بھی کر لیا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ہوں تو ماشاء اللہ ساری کر رہے ہیں، خاص کر کے ہماری جو اسلامی بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ تو کرتی وہ ہیں جو ڈراموں میں دیکھتی ہیں۔ بندے کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، اوقات ہی کوئی نہیں گھر میں مرد کی یا شوہر کی، وہ بیچارہ غصے سے دیکھ بھی لے تو نہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اور عورت زبان درازی کرتی رہے تو اس جیسی نہ مظلوم ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں، ہمارے ہاتھوں میں چابیاں ساریاں، حیا کی بھی اور بے حیائی کی بھی۔ غصہ نہ کیجیے گا، اس طرح کی باتیں سن کے پھر ہمارے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتی، ہمارے ماتھے پہ تیوڑی آ جاتی ہے۔ مزہ تو تھا کہ نہ گلہ بھی سبحان اللہ کیا جائے، اس طرح کی باتوں پہ پھر ہمیں سبحان اللہ نہیں آتی۔ یہ ایک چوک میں چلے جائیں، اتنا گندا ماحول ہو چکا ہے ہماری گلی محلے کا، پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، عورت بیچاری پاک باز جو نیک صورت عورت ہے وہ بیچاری اکیلی بازار نہیں جا سکتی۔ ویسے تو صحیح طور پہ حکم ہے کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اتنی گندی زبان، ہر بات پہ گالی، اور یہ پرائیویٹ پارٹس کو پننا اور ان کا نام لینا، تو جناب یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، جو کچھ مرضی کہتے جاؤ، بکتے جاؤ گند اپنے منہ سے۔ اور کسی کو اگر بندہ کہہ لے یار تیری مہربانی ہے لفظ نہ بول، وہ کہتے اور جا یار تیرے جو بڑے رکھے تینو کی مسئلہ ہے، میں ادھر لگا۔ شرم نہیں آتی والدین کو اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت دیکھتے ہوئے اور کرتے ہوئے؟ اگر وہی بچہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک وقت آ جائے گا اولادیں اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی بچہ کسی کے والدین کو گالی دے گا تو وہ اپنے والدین کو دے رہا ہے۔ اور یہ تربیت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، بالکل کوئی تربیت کا انداز نہیں ہمارے بچوں کا، بالکل کوئی نہیں۔ بچوں کو غصہ ہی بڑا چڑھتا ہے، غصہ ہی بڑا کرتے ہیں بچے، اور پھر لاڈ اور پیار تو ہمارے جناب یہ ناک کی نوک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پتر تسی ہاتھ لا کے جانا کتنے رہے؟ کوئی میرے بچے کو یہ نہ روکے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کو کرنے دے، جو کچھ کر رہا ہے میری ذمہ داری ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں تو قسم سے بڑے سارے معاملات ایسے دیکھے تھے، بزرگوں کے پاس رہنے والے تھے گاؤں دیہاتوں میں، اگلے کان میں روڑتے سن، نہ ان کے ساتھ دادے کا رشتہ، نہ ان کے ساتھ نانے کا رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، صرف کیا ہے کہ گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہ بھی سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ آج تو باپ نہیں اپنا بچے کو بتاتا۔ اس حالت کے اندر ہے کہ بچہ خود آگے سے آنکھیں نکالتا ہے اور باتیں سناتا ہے کہ مجھے یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بہتان بازی، گالیاں دینا، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی چیزوں کو مسلط کرنا، تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، یرمو یہ رمی سے نکلا ہے، اور رمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ لفظ کا یہ جو ایک کلمہ، لفظ عربی کے اندر کلمہ جو ہے نا، کلمہ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور کلمہ کی تعریف جو ہے وہ عربی کے اندر لغت کے اعتبار سے الرمی ہے۔ رمی کا مطلب ہے مارنا، یعنی کہ آپ جو لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا، یہ یا تو اگلے بندے کو پھول کی طرح لگے گا یا پھر گولی کی طرح لگے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور میرے مولا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے، جو کہ نحو کے وہ امام ہے نا، تو نحو کا یہ علم ہے، یہ لفظ کا اور کلمے کا۔ آپ فرماتے ہیں جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ انہوں نے فرمایا کہ تلوار، چاقو، گولی، اس کا جو زخم ہے اس کا نشان تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم دیا گیا ہوتا ہے نا اس کا نشان کبھی بھی نہیں مٹتا۔ یہ زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں نا، یہ رمی ہے، یہ رمی ہے، کسی کو مارنا۔ تو فرمایا یرمون المحصنات، یہ جو تم کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہو نا، یہ تم تلوار چلا رہے ہو، یہ تیر مار رہے ہو۔ تو اس سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کریں گے۔